صدام حسین زندہ ہیں؟ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صدام حسین زندہ ہیں۔ صدام حسین کو کون نہیں جانتا؟ وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے کارنامے آج بھی دنیا بھر میں یاد کیے جاتے ہیں۔ نیوز پیپر میں بھی یہ نیوز آ رہی ہے کہ صدام حسین زندہ ہیں کیونکہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، صدام حسین کون تھا؟ آئیے ان کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 میں عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ صدام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے چھوٹے بھائی اور والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ صدام حسین کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور ان کے جو ستیلا باپ تھا وہ ان پر بہت ہی ظلم کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کو چھوڑ کر اپنے چاچا کے پاس چلے گئے، تعلیم مکمل کی اور پھر 20 برس کی عمر میں ایک پارٹی کو جوائن کیا اور اس پارٹی کا نام تھا انقلابی پارٹی، جس کے ممبرز کی تعداد اس ٹائم پہ صرف 300 تھی۔ اسی دوران صدام حسین باہر چلے گئے اور جیسے ہی واپس آئے، جب ان کی پارٹی اقتدار میں آ چکی تھی، جو صدر تھا وہاں کا وہ کوئی اور تھا، لیکن جو ساری پاور تھی وہ صدام حسین نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ صدام حسین نے عراقی فوج میں جنرل کا عہدہ بھی سنبھالا۔ 16 جولائی 1979 کو صدام حسین نے صدر کو مستعفی ہونے کا حکم دے دیا اور اس کے بعد عراق کا صدر خود منتخب ہو گئے۔ صدام حسین کی دلیری اس قدر تھی کہ انہوں نے 2 ملکوں پر بلا دریغ حملہ کیے اور اس ٹائم پر عراق کی طرف کوئی بھی نظر نہیں اٹھا کر دیکھ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے صدام حسین بیرونی سازش کا نشانہ بنے اور اسی سازش کی وجہ سے صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن رکھا گیا۔ ان کو 30 دسمبر 2006 میں پبلک کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔ جب ان کو پھانسی کے لیے لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ صدام حسین کی پھانسی پر ان کے اپنے ہی لوگ جشن منا رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد یہ ملک کبھی بھی نہیں سنبھلا۔ صدام حسین عراق کے صدر بھی رہے ہیں۔ اس نے 24 سال عراق پر حکومت کی ہے۔ عراق میں اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکا۔ ناظرین، ہم نے صدام حسین کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ اب ہم اس نیوز کی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ نیوز صحیح ہے یا غلط۔ جی ناظرین، یہ بالکل فیک نیوز ہے۔ جو ویڈیو آپ اپنی سکرینز پر کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ ویڈیو جو ہے 2003 میں بنائی گئی تھی اور اس کو ابھی AI یعنی ڈی فیک کے ذریعے جو ہے دوبارہ سے کریٹ کیا گیا ہے۔ کچھ وائسز اس کے اندر ڈالی گئی ہیں اور یہ دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ 2024 کی لی ہوئی ویڈیو ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدام حسین زندہ ہیں، جبکہ صدام حسین کو 30 دسمبر 2003 کو ہی پھانسی دے دی گئی تھی۔ تو پھر وہ جب پھانسی ان کو دی جا چکی تھی تو وہ کیسے 2024 میں زندہ ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، اس ویڈیو میں جو وائس کریٹ کی گئی ہے اس میں صدام حسین آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں۔ جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو ایک نیوز پیپر نے اس نیوز کو لکھا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صدام حسین جو ہیں زندہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ صدام حسین زندہ ہیں۔ ناظرین، آج کل کی ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ آپ کو ریئل اور فیک میں جو ہے وہ ڈفرینس کر ہی نہیں سکتے۔ جو فیک ہیں وہ بھی جو آنکھیں ہیں وہ دھوکہ کھا جاتی ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اوریجنل ویڈیوز ہیں۔ اس لیے جب آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور اس چیز کے اوپر جو کہ ایک فیک ویڈیو ہے اس کے پہلے حقائق کے اوپر بات کریں، حقائق کو سرچ کریں، کیونکہ اگر ہم سوشل میڈیا کی ایک برائی بیان کر رہے ہیں تو اس کی ایک اچھائی بھی ہے کہ آپ کو گوگل پہ ہر ایک چیز کے بارے میں ریسرچ مل جاتی ہے۔ تو کائنڈلی اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہوئی نظر آئیں تو پہلے اس کی حقیقت کو جان لیں، اس کی سچائی کو جان لیں، اس کے بعد آپ اس کو شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں تاکہ جو عوام ہے وہ گمراہ نہ ہو، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اتنا پاور میں آ چکا ہے کہ آپ کو جو بھی فیک نیوز ہے وہ آپ اس کو جو ہے سچ سمجھ لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو سوشل میڈیا ہے اس کو پورا ایک الگوریدم سے چلتا ہے وہ، تو ڈیفینیٹلی کسی کو بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یقین بالکل آرام سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو جیسے آپ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی آپ وہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ چیز آپ کے فیڈز پر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پورا الگوریدم ہے، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اسی لیے سوشل میڈیا کا جہاں پر اچھا یوز ہے وہیں پر برا یوز بھی ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کسی برائی کا شکار نہ ہوں، کوئی ایسی بات نہ پھیلائیں جو حقیقت پہ مبنی
نہ ہو اور اس کی وجہ سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو یا پھر ایسی نیوز جو ہے وہ جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ صرف صدام حسین کے ساتھ نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری اہم شخصیات کے ساتھ ہوا ہے جو ہم میں نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو مائیکل جیکسن کے حوالے سے بھی ایک نیوز سامنے آئی تھی جس میں ان کے ایک قریبی نے یہ کہا تھا کہ مائیکل جیکسن جو ہیں وہ زندہ ہیں اور 2024 میں وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ جہاں پر ٹیکنالوجی کو دن بہ دن فاسٹ کیا جا رہا ہے، دن بہ دن ایک نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر جو اس ٹیکنالوجی کا ڈر ہے وہ اتنا ہی بیٹھ چکا ہے، کیونکہ اس طرح کی ٹیکنالوجی جب سامنے آتی ہیں اور آپ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے، تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایتھیکلی بھی غلط ہے، کیونکہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہ کریں، بلکہ جو ہے اس ٹیکنالوجی کا ایک اچھا جو ہے وہ استعمال کریں تاکہ جو ملک ہے وہ ترقی کرے، نہ کہ اس طرح کی فضول حرکات کر کے آپ اس ٹیکنالوجی کی بدنامی کرائیں۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔